حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضور صحابہ کے جرمن میں موجود ہیں، تو حضور نے جب بھائی چارہ قائم فرمایا، یعنی مہاجرین اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا رہے، بھائی چارہ قائم کیا، تو حضرت علی رونے لگ پڑے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دی تو میں اکیلا رہ گیا، میرا بھائی کون ہے؟ حضور نے فرمایا تو کیوں پریشان ہوتا ہے علی، آج سے تو میرا بھائی ہے۔ بھائی تو انہوں کہ ہاں وزیر اعظم چودھری ٹینشن نہیں لینی، میں تیرے نال ہاں، ویکھو پورے پنڈ نو سداسنے ہیں کہ نہیں۔ تو جس کو حضور نے فرمایا ہو علی پریشان کیوں ہوتا ہے، ان کے بھائی وہ ہوں گے، تو میرا بھائی ہے۔ یہ اللہ نے علی کو شان عطا فرمائی ہے۔ اور آپ کی یہ شان کی یہ بات دیکھیں کہ جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وقت آیا تو آپ کی والدہ مریم کعبے میں تھی، تو عاطف غیبی سے آواز آتی ہے مریم باہر چلی جاؤ، یہ سچا بچہ نہیں۔ یعنی کعبے کی حرمت یہ ہے کہ ادھر بچہ نہیں جان سکتی، لیکن جب علی کی پیدائش ہوئی فرمایا باہر جانے کی ضرورت نہیں، علی تو ادھر ہی دنیا میں تشریف لائے گا۔ تو لوگوں نے عرض کی حضور یہ بچہ آنکھیں نہیں کھولتا، بچہ کچھ پیتا نہیں ہے، تو جب کہا یہ اچھا ایسی بات ہے، تو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ جب حضور کے چہرہ اور علی کا چہرہ سامنے سامنے ہوا تو علی نے آنکھیں کھول لی۔ جس کی آنکھیں کھولے سب سے پہلے اس کو علی کہتے ہیں، جس کو گڑتی بھی دے تو وہ میرے آقا اپنے لعاب دہن کی گڑتی دے، اس کو علی کہتے ہیں۔ تو آپ کی جب آنکھ بھی کھلی، جو سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا وہ چہرہ والضحیٰ تھا، اور جو چیز چوسی سب سے پہلے جو چیز نکلی وہ میرے آقا کا لعاب دہن تھا۔ یہ شان اللہ نے علی کو عطا فرمائی ہے۔ اور آپ کی بے شمار خصوصیت ہیں، میں ایک خصوصیت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ نے بے شمار سنی ہوگی۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی ایک کنیت ہے ابو تراب۔ تراب کہتے ہیں مٹی کو، ابو تراب لفظی معنی اس کا یہ بنتا ہے مٹی کے باپ، لفظی معنی لغوی میں معنی جو آپ، لیکن یہ کنیت پڑی گئی۔ حضرت علی کی بے شمار کنیت ہے، شیر خدا لقب ہے آپ کا، اس کے علاوہ حیدر آپ کا لقب ہے، تو کافی آپ کے القابات ہیں۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے جو سب سے پیاری حضور کی جو سب سے پیاری کنیت لگی وہ ابو تراب لگی۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بات سے اختلاف کر کے میں مسجد نبوی کی دیوار کے ساتھ آ کے لیٹ گیا، تو کچے فرش ہوتے تھے تب، تو لیٹے ہوئے اسی اسنا میں حضور تشریف لے آئے، تو میں سویا ہوا تھا، تو حضور فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور نے میری کمر مبارک کو جھاڑا، میری کمر کو جھاڑا تو مٹی لگی ہوئی تھی، تو حضور نے جو مخاطب فرما کے فرمانا ابو تراب اٹھ جاؤ، کتنی کو دیر اور سونا ہے، یعنی اس سے پہلے لقب نہیں تھا ابو تراب، لیکن حضور نے مخاطب ایسے فرمایا کہ ابو تراب اٹھ جاؤ اور کتنی کو دیر سونا ہے، فرماتے اس دن سے میرا نام ابو تراب پڑ گیا اور آج تک ابو تراب ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے جتنی کنیت ملی سب سے جو مجھے چہیتی کنیت لگتی ہے، جو سب سے پیاری کنیت لگتی ہے وہ ابو تراب کی لگا کرتی ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آپ نے غزوہ خیبر کے بارے میں سنا ہوگا، یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، میں آگے چلتا جا رہا ہوں۔ خیبر کا قلعہ بڑا مشکل تھا فتح کرنا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو جھنڈا ہے نا میرا، یہ میں اس ہستی کو دوں گا جس سے رب بھی پیار کرتا ہوگا اور وہ بھی رب سے پیار کرتا ہوگا، اور میں اس کو جھنڈا دوں گا جس سے رسول بھی پیار کرتا ہوگا اور وہ بھی رسول کو پیار کرتا ہوگا۔ جب جھنڈا اس کے پاس آئے گا پھر اللہ خیبر کا فتح عطا فرما دے گا۔ تو حضرت علی کی آنکھوں میں نا انفیکشن تھا، اشوب چشم، حضرت علی کی آنکھیں خراب تھی، کسی وجہ سے بیماری تھی،
تو گھر سے بلایا گیا سارے کہ صبح جھنڈا ملنا ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں یہ جھنڈا آ جائے۔ ظاہری بات ہے گارنٹی مل رہی ہے کہ وہ بھی رب سے پیار کرتا ہوگا، رب بھی اس سے پیار کرتا ہوگا، چھوٹی گارنٹی تو نہیں ہے کہ جسے رب پیار کرے۔ کنفرم ویسے تو ہم سارے کہتے ہیں رب ہم سے پیار کرے، لیکن کنفرمیشن تو پھر کسی کو ہوتی ہے نا۔ تو سارے صحابہ فجر کی نماز کے ٹائم کٹھے ہیں حضور کی بارگاہ میں، تو حضور فرماتے ہیں علی کدھر ہے؟ پہلے حضور نے دیکھا سارے کہ شاید میرے پہ نظر پڑ گئی، شاید میرے پہ نظر پڑ گئی، شاید میری طرف نظر پڑے، تو حضور کہیں تو بھائی ادھر آ رہے تجھے ہم جھنڈا دیں۔ لیکن راوی لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا علی کدھر ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ علی کے ہاتھ میں جھنڈا جائے گا، اللہ علی کی وجہ سے ہمیں خیبر کا فتح عطا فرمائے گا۔ تو یعنی اس بات سے پتہ چلا علی وہ ہستی ہے جو رب اور رسول سے پیار کرتی ہے، اور یہ وہ ہستی ہے جن سے رب اور رسول پیار کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن سے رب اور رسول پیار کرتے ہیں۔ اور دیکھیں مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مولا لفظ نکلا ہے ولی سے۔ ولی کے مختلف معنی ہے، مددگار، دوست، مختلف معنی ہے، 8-10 معنی اس کے بارے میں۔ خطبہ حجت الوداع میں، خطبہ حجت الوداع جس پہ جو حضور نے ایک یاد کیا جس کو حجت الوداع کہتے ہیں، واپسی پہ غدیر خم کے موقع پہ دنیا کو کھڑا کر کے 2 باتیں کی۔ ایک بات کی کہ آج میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قرآن کے فرمودات کو مان لو، جو قرآن کہتا ہے اس کو مان لو، اور دوسرا میری اہل بیت کو۔ جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کے قرآن سے مدد لیتا جائے گا، اللہ اس کو کامیاب فرماتا جائے گا۔ اور دوسری بات، اس اہل بیت میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ دیکھیں دوسری شان ڈبل شان کہنے نے بعض کا طافت ڈبل بھی لگ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یار سودا بڑا اہم ہے جس کے بارے میں 2 دفعہ بات ہوئی۔ ایک مرتبہ شان بتائی اہل بیت میں مولا علی کی، دوسری مرتبہ فرمایا غدیر خم کے موقع پہ کہ لوگوں جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا، بولو بھائی ہاتھ اٹھا، جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یعنی دنیا کو بتایا، دنیا والوں علی عام نہیں، ادھر دیگر صحابہ کرام دنیا میں موجود تھے، 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کی تعداد ملتی ہے، لیکن جو دنیا کو اس دن اہمیت بتائی، جس ہستی کے بارے میں دنیا کو بتایا، اس ہستی کو مولا علی کہا جاتا ہے۔ اور دیکھیں ایک اور آپ کی شان میں بات ملتی ہے، عیسائیوں نے حضور کے ساتھ، یہ نجران کے عیسائی کہتے تھے کہ ہم سچے ہیں، ہم اکبر ہیں، تو رب نے قرآن میں فرمایا کہ محبوبین کو کہو کہ تم اپنے بچوں کو لے آؤ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ اور ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں۔ تو ان میں مولا علی آئے تھے کہ نہیں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے علی کو، ہم اپنے حسن اور حسین کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، فاطمہ کو، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں۔ ارے پھر دوسری جگہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور سونیا اور تسی اپنی اپنی شیواں لے آؤ، اسی اپنی اپنی جاناں لے آنے، پتہ چل جاندا جو ہوندا کی ہے۔ اور عیسائیوں نے مشورہ دیا، اور اللہ دے بندوں کتنے پیڑ پائے ہو جے وہ اپنی جانا لے آئے تو انہیں دعا کر شکتی قیامت تک ایک بھی عیسائی نے جو بچنا ہے۔ یہ شان رب نے اہل بیت کو عطا فرمائی۔